السلام علیکم پاکستان، دس از منار احمد صدیقی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے پہلے ویب ٹی وی چینل راہ ٹی وی کے پروگرام راہ اسپیشل پر۔ دوستو، جوڈیشری اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ اینڈ دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلرس دیٹ a country depends on, and the students, the law students of today are the justice and lawyers of tomorrow. In fact, the performance of the future judiciary depends upon the present quality of legal education. And to discuss about the quality assurance, the scope and everything important about the legal education, today I have with me a legendary personality who is the former justice of High Court of Sindh, former Director General Sindh Judicial Academy, with more than 25 years of experience in legal education. He is the Dean Faculty of Law and the founding director of School of Law in the Karachi University, and he is also the advocate of Supreme Court of Pakistan, Justice retired Professor Dr. Ghaus Mohammad. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یاد کیا اس کو۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اسکیجول میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لا ایز اے فیلڈ، لا ایز اے پروفیشن کے بارے میں سر کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، لا ایز اے پروفیشن جو ہے بڑا کراؤڈڈ ہے اس وقت، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ ریسٹرکشن نہیں تھی، اب جا کے کچھ کافی پاکستان بار کونسل نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو دیکھو کوئی ڈسمس ہو گیا، یہ سروس سے نکلا، کرنے لگے لاؤ بھائی LLB کیا، رجسٹریشن کروا لو، یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اس لیے اتنا اوور کراؤڈڈ ہے کہ جس کی وجہ سے اب اتنا سپیس لینا، تو وہاں پر یہ سروائیول آف دا فٹسٹ، آپ کتنا سروائیو کرتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں رول پاکستان بار کونسل کو اور جو پروونشل بار کونسلز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ لیکن اس پر بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک اچھا ایڈوکیٹ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کی بنیادی تعلیم بڑی اچھی ضروری ہے۔ صرف LLB کی ڈگری کافی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی ہے انسان کی، وہاں جا کے کچھ اور آپ کو ٹرکس آف دا ٹریڈ سیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ لوور کورٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ وغیرہ۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ بڑی ساؤنڈ ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے گریجولی پارٹیشن کے بعد اگر ہم نے اچھے لائر پروڈیوس کیے اور وہ سب کچھ تھا، لیکن وہ بات نہیں رہی جو شروع میں تھی پاکستان بننے کے بعد، اور اب مزید اس بات کو ضرورت ہے کہ اس کو پھر ریوائیو کیا جائے۔ سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیے ایوننگ کے کالجز ہیں، یہ پروفیسرز آئے، اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کوئی بات نہیں، بیٹھے آئے چلے گئے، کہ ان کو شام کو اپنے دفتر کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا پھر اس کے بعد 45 منٹس کا لیکچر یا کچھ ہے، وہ ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں ہوتی ہے اس اتنے شارٹ ڈیوریشن میں، کہ جو کہ ایک ٹیچر اور ایک استاد کے درمیان ہونی چاہیے۔ پھر پہلے میں دیکھتا تھا، میں اگلے دن سیتل واد کی کتاب پڑھ رہا تھا، جو کہ انڈیا اٹارنی جنرل تھا، جنرل صاحب مرحوم کا، ہمارے فاؤنڈر کا کنٹیمپریری تھے۔ یہ لوگ شام کو بیٹھ کے چیمبرز میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کے بریف وغیرہ کرنا، سینئر کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈسکس کرنا، وہ چیزیں اب نہیں رہی انفارچونیٹلی، ود دا ریزلٹ کہ یہ نرسریز جو تھیں جب یہی کمزور ہیں تو کہاں سے اچھے ایڈوکیٹ پروڈیوس کریں گے، کہاں سے اچھے ججز آپ پروڈیوس کریں گے، اور وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی جب تک آپ وہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو کورٹوں میں بھرمار ہے، اس کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک کانسیپٹ آیا ہے، اور باہر ملکوں میں سکسیزفلی کامیابی سے چل رہا ہے، چاہے وہ جاپان ہو، آپ کا انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو۔ ہمارے ہاں ابھی انفارچونیٹلی وہ ابھی چیز اتنی ساؤنڈ نہیں ہوئی ہے۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو، کوالٹی کی ایجوکیشن کو اور ریسرچ پر بڑی اہمیت دینی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اٹینڈنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے۔ اب دیکھیے بار کونسل نے شروع کیا، 3 سال کا کورس ختم کر دیا انہوں نے، اور شام کو اب اس سال 2016 میں انہوں نے ریلیکس کیا ہے، ایک بیچ آپ لے سکتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں اب کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ 5 ایئر پروگرام ہے، اب 5 ایئر پروگرام میں صبح کا ہے، انٹر کے بعد اسٹوڈنٹ آئے گا، وہ 5 سال اپنا لیں گے، تو اس میں شروع کے 2 سال تو وہ جو آنرس کے پیپر پڑھیں گے، 3 سال کے بعد کے وہ لا کے پیپرز وغیرہ، پھر انٹرنشپ وغیرہ اور یہ سب چیزیں۔ ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں اس سے ایجوکیشن جو ہے، لیگل ایجوکیشن، اور جو ایک وہ کافی بہتر ہوگی،
ہم اچھے لائر پروڈیوس کر سکیں گے. سر آپ لیگل ایجوکیشن کا پاکستان میں اسکوپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے لیگل ایجوکیشن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تو یہ جو بھی کورس ہے جو پاکستان بار کونسل نے HEC کی مشاورت سے جو اپروو کیا ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں اس کو, تو اس میں یہ ہے کہ وہ پاکستان بھر کے لیے ہے, وہ صرف کراچی یا اور کسی اس کے لیے نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے ابھی انہوں نے چینج کیا, میں اس کے کریکولم کمیٹی کا ممبر بھی تھا. اس میں یہ ہے کہ آپ ماڈرن جو سبجیکٹس ہیں ان کو بھی آپ لائیں, ان کے اندر انوائرمنٹل لاز ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز ہیں, کتنا وائلیشن ہو رہا ہے, ADR پروسیس ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. پلس یہ دیکھیں ابھی اس سے پنجاب بار کونسل نے اس کا بڑا سیریس ویو لیا, پاکستان بار کونسل نے بڑا سیریس لیا. مشروم گروتھ ہو رہی ہے لاء کالجز کی, معلوم ہوتا ہے دو کمروں میں آپ لاء کالج کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جا کے انہوں نے چیک کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سروے کریں, لاہور ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے, سروے کریں کون کون سے وہ ہیں, تاکہ اس طرح کی گروتھ کو بھی روکا جائے, تمام کیا جائے. سر آپ پاکستان میں اور دنیا کے جو تمام کنٹریز ہیں اس میں لیگل ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے سر, اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت زیادہ فرق ہے. اب دیکھیے انگلینڈ ہے, امریکہ ہے. اب میں آپ کو ہارورڈ کی مثال دوں. ہارورڈ جو ہے اس وقت چوتھے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پہ آپ کے ییل آتے ہیں اور یہ یونیورسٹی تمام آتی ہیں, آپ کے پرنسٹن وغیرہ. آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کا ٹاپ کے جو اسکول فائنل ہوتا ہے تو لاء فرمز جو ہیں, جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو کینڈل لائٹ ڈنر پہ بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو اپنے آپ وہ کرتے ہیں. یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, دیکھیے یہ ایک انسینٹیو ہے. ہمارے ہاں تو کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا بریف کو, یا چیمبر تو میں جانا درکنار, ایک بات. دوسرا یہ کہ وہاں پر جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, جو کہ بڑی ییل لاء ریویو ہے, ہارورڈ لاء ریویو ہے, یہ تمام جو ہے ان کے ایڈیٹرز اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں فائنل ایئر کے یا اس سے کم کے. تو اور بہترین ریسرچ ورلڈ وائڈ یہ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ان کا فوکس ہے کہ ہم جو ہے اس کو گریجولی امپروو کریں اور کوالٹی کو آگے بڑھائیں, تاکہ پھر کورٹوں میں ماشاءاللہ ان کا جو ہے لاء کلرکس ہوتے ہیں اور جو اور اس طرح کرتے ہیں, اٹرنیز ہوتے ہیں, بڑی ان کی پھر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اور وہ اپنا پھر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ویسٹ کرنے کا. جس طرح ہمارے یہاں مشروم آپ دیکھ لیں, سٹی کورٹ کے اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا کیا حال ہے. وہاں پر یہ اٹارنی کو انگیج کر لیا, اس کو فیس دے دی اور انسٹرکشن لے لی, بعد میں کوئی میٹنگ وغیرہ تو کر لی, دیٹس آل, تاکہ جلدی ڈسپوزل ہو جائے. یہ تو وہاں پر اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ اس چیز کو صحیح استعمال کرتے ہیں. سر آپ لیگل ایجوکیشن کے ساتھ سر مور دین 25 ایئرس سے ایسوسیٹیڈ ہیں, اور سر آپ کراچی یونیورسٹی کے فرسٹ PhD لاء بھی ہیں. جی سر, تو یہ لیگل ایجوکیشن میں آپ ریسرچ کو کتنی امپورٹنس دیں گے؟ ریسرچ جو ہے یہ تو ایک بالکل فاؤنڈیشن ہے. ریسرچ کے بغیر تو بیکار ہے. اسی لیے کہ دیکھیے اتنا وائڈ سبجیکٹ ہے یہ کہ اس پر جو ہے ابھی تک ہمارے یہاں کتابیں اتنی اچھی نہیں لکھی گئیں. عثمانی یونیورسٹی نے اردو میں کتابیں لکھی, ہمارے ہاں ابھی تک وہ چیز نہیں ہوئی ہے. آپ لینگویج ہے, انگلش کی بڑی اہمیت ہے, آپ اردو میں بھی پڑھائیں, اردو میں ٹرانسلیشن کتابیں پروڈیوس کریں, کوئی اس میں کا بات نہیں ہے. لیکن آگے چل کے جو ریسرچ ہے اب اتنا ملٹی ڈائمینشن, اتنا فیلڈ یہ واسٹ ہو چکا ہے کہ اس میں کافی اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے اور کوالٹی ریسرچ کی ضرورت ہے. جی سر, اب پاکستان میں جو لیگل ایجوکیشن میں کیا کیا ڈیفیشنسیز دیکھتے ہیں ہمارے سسٹم میں؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے نا, میں نے کہا نا کہ اب جا کے فل ٹائم انہوں نے شروع کیا ہے اس پر کنسنٹریشن کرنا. پلس جب ایک گریجویٹ ہوتا ہے وہ انٹرنشپ بھی کر کے آتا ہے, اس کا آپ جو امتحان لیتے ہیں بار کی انٹرنس کا, وہ بڑا سخت ہونا چاہیے, اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. میرٹ الون, نتھنگ ایلس, ایبسولوٹلی. اب دیکھیے امریکن بار ایسوسیشن ہے, پاکستان وہاں سے پورے اس میں لیتی ہے, لیکن ان کے ہاں جو اتنا آسان نہیں ہے بار کے امتحان کو پاس کرنا, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے بس بھر لیے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, سب کرنے کے لیے, وہ پھر کیا کریں گے, جل کے پھر گروپنگ شروع ہو جاتی ہیں آپس میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ اس پر فوکس کریں, اور پھر HEC جو ہے نا وہ اپنا مرکزی کردار ادا کرے, دیکھے کہ کتنی کوالٹی کے لوگ پروڈیوس کر رہی ہیں یہ لاء کالجز یا یونیورسٹیز, اور یہ ہے کہ کیا پروڈکٹ ہے ان کا, ورلڈ وائڈ کیا ہے, یہاں کیا ہے. سر, یہ لیگل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل ایکسپوجر دینے کے لیے کون کون سے انسینٹیوز لیتی ہے یونیورسٹیز ہماری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مین چیز تو
مین چیز تو انٹرنشپ ہے. اب جب آپ فائنل ایئر میں ہوتے ہیں تو یہ لازمی ہوتا ہے کچھ کریڈٹ آورس کے لیے آپ کو اس کو مارکس ملتے ہیں. تو آپ بہت سے انسٹیٹیوشنس میں نہ صرف یہ کہ کورٹس میں لائرس کے چیمبرز ہیں اور ادارے ہیں تو وہاں جا کے آپ کرتے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہے, اس میں آپ کو سیکھنا چاہیے. اور سچی بات بتاؤں اتنا وہ ہے کہ اتنا پینگ نہیں ہے کہ جتنا معلوم ہو کہ صاحب آپ پھٹ پہنچ گئے اور معلوم ہو کہ آسمان سے خون برسنا شروع ہو گیا. اس کے لیے بڑی تودو کرنی پڑتی ہے. شروع میں کوئی بریف آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو یہ پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے آپ کی یہ مسٹ ہے. اس سے یہ ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ زمانے میں یہ تھا جب میں بینچ پہ تھا, یا ویسے بھی ایکسپیرینس رہا ہے تقریباً کچھ 26-27 سال کا جوڈیشری میں سبارڈینیٹ جوڈیشری سے میں نے رائز کیا ہے. لوگوں کو جب LLB کر کے آتے تھے وکیل بھی بن گئے اور ان کو اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی تھی, ایڈجرمنٹ اپلیکیشن کہ کیسے لکھیں, اس لیے کہ وہاں سکھایا نہیں جاتا تھا. بعد میں جا کے کنونسنگ پلیڈنگ کا ایک پیپر آیا, اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں آنے شروع. لیز ایگریمنٹ کیسے لکھتے ہیں, آپ کو ڈیورس ڈیڈ کیسے بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اب جا کے آہستہ آہستہ کچھ امپرومنٹ ہو رہی ہے. سر آپ نے ایز اے ڈین فیکلٹی آف لا اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر آف اسکول آف لا یونیورسٹی آف کراچی, سر لیگل ایجوکیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے کون کون سے اسٹیپس لیے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مجھے کہا کہ آپ آ جائیے, اور اس سے پہلے میں نے دادا بھائی یونیورسٹی میں بھی یہ کیا اور سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں. اس کے بعد میں نے جوائن کیا لا فیکلٹی ایز اے ڈین اردو یونیورسٹی. تو ڈاکٹر قیصر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیے یہاں. وہ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں تھے, ہم یہ اسکول اسٹیبلش کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا صاحب دو چیزیں ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن پہ اور اٹینڈنس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا. اور یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. آج خدا کا شکر ہے میرے پاس اس وقت کم از کم 550 اسٹوڈنٹس ہیں. مارننگ میں ایوننگ میں بھی ہمارے پاس وزٹنگ کے سینئر لوگ ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ سیٹسفیکشن ہے. اب جا کے جو لوگ انٹرنشپ کرنے جا رہے ہیں وہ کم از کم یہ فیڈ بیک لے کے آتے ہیں کہ لوگ ہیں کہ بھئی آپ نے یہ تو سیکھ لیا, یہ تو سیکھ لیا, ماشاءاللہ یہ تو سیکھ لیا. کیونکہ پہلے یہ امپریشن تھا کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈین کی حیثیت سے پوری کوشش ہے کہ لاء کالجز میں جو حال تھا اس کو امپروو کیا جائے. اور یہ پلیجرزم کو میں نے سختی سے چیک کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے. اور اس طرح کے کیس ہیں اور جہاں تک نقل ہے یعنی کاپنگ, آؤٹ آف کوسچن زیرو ٹالرنس. اور اس کے کیسز باقاعدہ جا رہے ہیں انفیئر مینس کمیٹی کے اندر اس میں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں, جن کو باقاعدہ ہم سنتے ہیں, کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو دس از امپورٹنٹ. جی سر. اس سے یہ ہے کہ پھر ایک چیز میں نے اور نوٹ کی, مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے, فیمیل فوک زیادہ آ رہی ہیں ہمارے یہاں لاء میں بنسبت میل کے. اٹس اے گڈ سائن. چاہے وہ پریکٹس کریں نہ کریں, لیکن کم از کم لیگل ایجوکیشن, اپنے رائٹس کو جاننا اور آگے سمجھنا اور ان کا شوق, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ سر اگر کوئی یوتھ ہے, وہ اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, سر کیا کیا پروسیس ہے جس سے وہ نکل کر اس فیلڈ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یوتھ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے LLB کی ہے تو اس نے پہلے آ کے اپنے سینئر کو جوائن کرنا ہے اور اس نے 6 months ٹریننگ لینی ہے. 10 کیسز یا 12 کیسز کرنے ہوتے ہیں, اس کی لسٹ دینی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو پھر پاکستان یہ بار کونسل آپ کی پروونشل امتحان لے گی, آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کریں گے, اور اس کے بعد جا کے 2 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. کورٹ میں بھی جانا, چیمبر میں بھی کام کرنا اور سینئر سے سیکھنا. میری بات سمجھنا. اب اس میں یہ ہے کہ یہاں آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک سینئر تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں ڈیفینیٹ نہیں ہوں, تو اس میں یہ تھے کہ صاحب آپ کیسے کریں گے. تو دیکھیے لائرس پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, لیکن آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیر از آلویز اے روم ایٹ دا ٹاپ. آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی ہے, اسی میں سروائیو کرنا ہے آپ نے, اور لیکن محنت کرنی ہے. پھر نہ صرف یہ کہ لاء کی کتابیں آپ نے پڑھنی, آپ نے لٹریچر کو بھی پڑھنا ہے, انگلش لٹریچر کو, اردو لٹریچر کو, اور بھی سائڈ میں سائیکالوجی کو, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کے سب مضامین جو ہیں. تو اس طرح سے آپ کو تاکہ ایک ساؤنڈ آپ بالکل وہ آپ کے اندر. سر جیسے کہ آپ جسٹس بھی ہیں اور اکیڈمیشین بھی ہیں, ایک لاء کی فیلڈ میں آپ دونوں سائڈ پر ہیں. سر ایک اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے, سر اس کے پاس کون کون سے راستے ہیں؟ وہ پریکٹس پہ جا سکتا ہے, وہ اکیڈمکس کی طرف آ سکتا ہے, اور کون کون سے راستے ہیں؟ دیکھیے جب وہ اپنے لاء اسکول سے نکلے گا, انسٹیٹیوشن سے ڈگری لے کر, تو اس کے لیے پھر آگے اس کے اپنے ایپٹیچیوڈ ہے, اس کا مائنڈ کس طرف ہے. پہلے تو وہ جائے گا, جا کے اپنے سینئر کو اپلائی کرے گا, سینئر سے جا کے کرے گا اور فارم بھرے گا, جو بھی اس کا اپلیکیشن ہے, اور اس میں وہ ٹریننگ حاصل کرے گا. اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں کیا اسکوپ ہے.
اور پھر وہاں اس کا ول پاور کا ایک بڑی اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ میں اسی میں سروائیو کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. جہاں تک وہیں سے پھر آپ نے مائنڈ میک اپ کرنا ہے کہ دیکھیں جوڈیشری کی طرف جانا ہے نہیں جانا ہے. جوڈیشری جو ہے نا پھر وہ بذات خود جو ہے اس کی الگ ایک وہ ہے ککس اینڈ کیکس ہیں جی سر. کہ آپ تنخواہ بھی مل رہی ہے. ہم تو بسوں میں ایز اے سیشن جج ہم بسوں میں سفر کرتے تھے. آج گاڑی ہیں, سب کچھ ہے, فیسلٹی ہے. فیسلٹیز ہونے کے باوجود میں کوالٹی آف ججمنٹس وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے, یا ڈسپوزل ہے وہ نہیں, وہ اسی لیے لوگ اتنے بدل ہوتے ہیں, کہاں وہ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ایک امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. ہائی کورٹ اب امتحان لیتی ہے, ویسے پہلے سندھ پبلک سروس کمیشن امتحان لیا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں, یا اور اکیڈمیز ہیں ہر پروونس میں, سندھ نے پہلے بنائی ہے. تو اس میں یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ وہاں سے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں, اب جا کے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے کہ آپ جب ٹریننگ دے لیں پھر ان کا امتحان لیں. آپ جیسے سول سروس میں ہوتا ہے, امتحان پاس کریں پھر اس کے بعد آپ ان کو پوسٹنگ دیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اچھی چیز ہے. اس سے یہ ہے کہ پھر ذرا ایک اور یہ نہیں کہ آ کے اپنے ٹائم گزار کے چلے گئے, معلوم ہو کہ صاحب پوسٹنگ مل گئی, تو اس سے ایک ذرا ذہن پہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے یہاں بھی امتحان پاس کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک سروس کا تعلق ہے, آج آپ کراچی میں ہیں, کل کو آپ کی مٹھی میں بیٹھے ہوں گے, تو وہ یہ سب چیزیں بھی آپ نے دیکھنی. یہ نہیں کہ آپ کو چوائس کی پوسٹنگ لے رہے ہیں, پوری پروونس میں آپ نے سرو کرنا ہے جہاں بھی ہیں آپ. سر یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایپٹیٹیوڈ چیک کرا جاتا ہے, سر تو کون کون سی سکلز ہیں, کس پر کام کرنا چاہیے جب لیگل ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے بندہ اپنا کیریئر بنائے تو اس میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ایپٹیٹیوڈ نہیں جیسے کہ وہ ہے وہ آپ کا ایک ذہن ہے, اگلا ایک ریڈ کر لیتا ہے آپ کے مائنڈ کو کہ آپ کو کس حد تک شوق ہے یا نہیں ہے, یا جا کے آپ بار روم کے پالیٹکس میں بیٹھ کے انٹرسٹ لے رہے ہیں, یا کہ چیمبر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. بریف کو آپ کتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے, بریف کو آپ نے کتنا تیار کیا ہے, کتنے آرگومنٹس کیے ہیں, کتنی آپ نے اسسٹنس لی ہے. جب آپ اس طرح اگلے کو بھی شوق ہوگا بھئی میرا جونیئر جو ہے اتنا محنت کر رہا ہے, اتنا سب کچھ کر رہا ہے, اور مجھے اس کو یہ کرنا چاہیے, اس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس لحاظ سے پھر آپ کا جو مائنڈ بنتا ہے نا اس پہ آپ فوکس کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آج یہ ہیں کل وہ ہیں, بھئی چلو جا کے پھر کلرکی کر لو, دیٹ از ناٹ دا کیس. تو اس کے لیے ایک آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنا کے فوکس کر کے اور اس کو آگے اس میں کرنا ہوتا ہے. آپ کو شروع میں مشکلات بہت ہوتی ہیں, پیمنٹ اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن پیریڈ آف سروائیول ہے. آگے چل کے پھر وہی آپ اپنا انڈیپینڈنس شروع کرتے ہیں, یا آپ اتنے اس کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں کہ سینئر کہتا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں, لائیے میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو, آپ رہیے وہاں پر. ایسے بھی جو پارٹنر بنے ہیں اپنے سینئرس کے. سر تو یہ جو لا اسکولس ہیں, لا کالجز ہیں, سر یہ صرف کراچی, لاہور یا بڑے بڑے شہروں میں, یا پھر انٹیریئر شہر مطلب جو ٹاؤنز ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں بھی ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک مشروم گروتھ شروع ہو گئی تھی لا کالجز کی, مشروم گروتھ. معلوم ہوا کہ 2 کمرے میں لا کالج کھل گیا ساہیوال کے اندر, فلاں فلاں فلاں. تو وہ اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سیریس ویو لیا, پاکستان بار کونسل نے کہا ان کو بند کر دو, اور انہوں نے کہا لاؤ ذرا آپ سروے کریں کون کتنے ہیں اور کیا کیا ہے, اور پھر فیکلٹی کون سی ہے آپ کے یہاں, پڑھانے والے کون ہیں. خیر, تو اس طرح سے اب آپ نے پاکستان کی بات کی, میں صرف سندھ پر فوکس کروں گا کہ یس حیدرآباد میں ہے, سکر میں ہے, لاڑکانہ میں ہے, میرپور خاص میں ہے, لیکن حالت زار جو ہے وہ ناقابل یقین اس حد تک ہے کہ معلوم ہوا صاحب نہ کلاسز ہو رہی ہیں, نہ ٹیچرز آ رہے ہیں, نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے کہاں سے پروڈکٹ آپ کو پیدا ہوگا؟ یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے جو کراچی کے لا کالجز ہیں جو پہلے جتنا وہ ہوا کرتے تھے اب وہ بات نہیں ہے ان کے اندر. جی سر, یہ چیز ہے. یہ اسی لیے میں نے کہا کہ کم از کم ایک لا اسکول کھولا ہے کراچی یونیورسٹی نے, اس کو میرٹ پہ رکھا جائے, اس کا نام ہونا چاہیے, تاکہ کم از کم یہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے گا تو کم از کم یہ تو ہوں گے ہاں صاحب کراچی یونیورسٹی کا یہ پروڈکٹ ہے. جی سر. سر آپ جو لوگوں میں اسٹوڈنٹس میں لا کے جو پروفیشن کا رجحان جو ہے سر پاسٹ سے اور پریزنٹ ٹائم, سر کیسے دیکھتے ہیں کہ اپورڈ سلوپنگ ہے, ڈاؤن ورڈ سلوپنگ, کیسے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا اسٹیٹس کو کی پوزیشن ہے. ڈاؤن ورڈ بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپورڈ میں اتنی وہ نہیں ہے کہ جس سے کہ ایک روزی پکچر آ جائے کہ صاحب کافی دیکھیے کتنا وہ ہے. لیٹ اس بی آپٹیمسٹک, ورنہ تو وہ جب میں ابھی یہاں اس مرتبہ میرے پاس 94 اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیا ہے 5 ایئر پروگرام میں اس سال, ایک سال کی بات کر رہا ہوں, شام میں 59 نے. تو ایک صاحبزادے کہنے لگے کہ سر آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ میں نے کہا جی پوچھ لیجیے آپ. میں اوپننگ اس میں ایڈریس کر رہا تھا کہ سر وہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا, آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. میں نے کہا ابھی آپ صاحب اولاد نہیں ہیں, ابھی آپ پڑھیے,
اکبر ان کو چھوڑ دیجیے، اکبر الہ آبادی کو، وہ بھی شعر ان تب کہا تھا جب وہ سیشن جج سے ریٹائر ہو گئے تھے تو شاعری کی طرف آ گئے. آپ کنسنٹریٹ کیجئے، پڑھیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کیا کچھ وہ ہے. میں نے کہا نا کہ اٹس اے ویری ٹف پروفیشن، لیکن سروائیبل ہے، کہاں نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا صاحب میڈیسن، اس کے بعد آئی ٹی کا رجحان شروع ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں گاڈ گیوز اے ریوارڈ. محنت کسی کی رائے کا نہیں جاتی ہے، لیکن حوصلے کے ساتھ، پرسیورنس کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. سر گورنمنٹ تو اسٹیپس لیتی رہے گی خیر کہ یہ جو لیگل ایجوکیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے، سر اسٹوڈنٹس کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لا سکیں؟ دیکھیے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو کیا، آپ نیشنل اسٹینڈرڈ پہ بھی لانے کی کوشش کیے، جو کہ پیرامیٹرز لیٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو بہت بڑی بات ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو جج کرنے کے لیے کہ جب ہمارا لا گریجویٹ وہاں سے جائے گا، یہاں سے پاس ہو کے جائیں گے، آگے جا کے وہ کیسے کمپیٹ کریں گے. آگے جا کے امریکن بار ایسوسیشن کا آپ کے امتحان پاس کیے بغیر آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. انگلینڈ وغیرہ میں بھی یہی حال ہے، اور بھی. تو اب کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو آپ کے لیے منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، کم از کم ان کو فلفل کیجئے. ایچ ای سی کا کورس جو ہے، جو پاکستان بار کونسل ہے اور اس کو موڈیفائی کرتی رہتی ہے، تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کافی گرپ ہونی چاہیے. جی سر. اس میں یہ ہے کہ جورسپروڈنس ہے، اسلامک یا ویسٹرن ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ایویڈنس، قانون شہادت ہے. یہ بیسک وہ ہیں کہ جن پر آپ کو عبور حاصل کرنا ہے، کہ جس سے کہ آپ کی پرسنالٹی میں نکھار ہو، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو. جی سر. تو اس لیے محنت کی ضرورت ہے. سر اکیڈمیشنس اور ٹیچرز اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ مین رول ہی اکیڈمیشنس کا اور ٹیچرز کا ہے. دیکھیے ایک جج ہونا اور ایک اکیڈمیشن ہونا کوئی ضرور نہیں کہ ایک اچھا جج جو ہے وہ اچھا اکیڈمیشن ہو، یا کوئی اچھا اکیڈمیشن جو ہے وہ آپ کا اچھا جج ہو. بات یہ ہے کہ جورسٹ پیدا اتنے آسانی سے نہیں ہوتے ہیں. ایمیننٹ ہے، ڈوارکن ہے، فلر ہے، آپ کا ایچ ایل اے ہارٹ ہے جو انگلینڈ میں ہے. تو کیا ہے کہ یہ سارے جورسٹ ہیں انہوں نے، اور ان کو کیلسن ہے، یہ تمام سب لوگ جو ہیں. ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جی سر. اب تھوڑا بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات تو نہیں ان کے اندر جو کہ ان لوگوں کی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ٹیکس ٹائم، لیکن کوشش ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے. جی سر. بڑا اسکوپ ہے اس میں امپروومنٹ کا. سر اب فائنلی یہ لیگل ایجوکیشن کی بہتری کے لیے، لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو سر ایک کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لیگل ایجوکیشن کے لیے پہلے یہ ہے کہ جو ایجوکیشن آپ کو دی جا رہی ہے اس کو آپ نہایت ہی ایمانداری سے اور محنت سے حاصل کیجئے. اس کے پریکٹیکل اس کو ذہن میں رکھیے افادیت کو، اور اس طرح سے آگے بڑھیے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو واقعی پتہ چلے کہ آپ بڑے کو پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو لا کی نالج ہے. کیوں کہ جو اب جا کے یہ سب شروع ہوئے کنونسنگ پلیڈنگ اور یہ سب چیزیں، ورنہ پہلے وہاں کچھ بھی نہیں تھا جب لوگ جاتے تھے. اب جا کے وہ، اور پھر محنت کیجئے. محنت کے بغیر قائد اعظم نے کسی سے پوچھا، نے کہا ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ اینڈ گاڈ گیوز دا ریوارڈ. قائد اعظم جو تھے مرحوم، جب تشریف لائے انہوں نے میجسٹریسی بھی کی، کوئی پریکٹس نہیں، لیکن دیکھیے اپنی محنت کے ساتھ اللہ کی مہربانی کہہ لیں جناب. وہ تو آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے پریکٹس جمائی اور کیا انہوں نے کیا. علامہ اقبال کا بھی یہی حال تھا. یہ بڑے بڑے لوگ تھے، جو ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو پھر سی ایس ایس میں بھی 33% کوٹا تھا ججز کا. تو سی ایس ایس کر کے بھی لوگ جو تھے سول سروس میں، سی ایس پیز، وہ بھی آتے تھے یہاں پر. اب کوئی نہیں آتا. اب جوڈیشری میں کوئی نہیں آتے. اب صرف ایڈوکیٹ سے لیے جاتے ہیں یا سب آرڈینیٹ جوڈیشری سے لیے جاتے ہیں. سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں سیشن ججز ہیں، وہ بھی لیے جاتے ہیں، اور آپ کے ایڈوکیٹ سے بھی لیے جاتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے وہ، تو کتنے سال کا وہ ہونا چاہیے. اب آپ کے انوار الحق صاحب مرحوم اور بھی جو لوگ تھے وہ سب سی ایس ایس سے گئے ہیں. تو ضروری تھا کہ وہ ایڈوکیٹ تھے، لیکن سب بڑی محنت کی اور لینڈ مارک ججمنٹس ہیں ان کے. سر آپ اپنے لیجنڈری اور آئیکونک ایکسپیرینس کے مطابق سر اس فیلڈ کا، اس پروفیشن کا فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے بائی نیچر آئی ایم آپٹیمسٹک. میں ہمیشہ ایک اچھی چیز کو دیکھتا ہوں. مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس کے لیے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ اپنا ایک فوکس رکھیں، اپنا ایک ایم رکھیں، ویورنگ مائنڈ نہیں ہو، اور اس پر آپ کریں. گاڈ گیوز دا ریوارڈ. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، وہ دا کنگ اینڈ اسپائڈر، وہ ہم نے ایک بچپن میں ایک اسٹوری پڑھی تھی، پوئم تھی کہ جناب کنگ بیٹھا ہے، شکست ہو گئی اس کو، ڈیفیٹ، اور وہ اسپائڈر جو ہے وہ جا رہا ہے، گر رہا ہے، جڑ رہا ہے، گر رہا ہے. آخر دیکھو اسپائڈر پہنچ گیا. اس نے کہا یار لک ایٹ دس. تو لہٰذا لک ایٹ دا انکریجمنٹ ہی گاٹ
इंसेंटिव ही गॉट, इंस्पिरेशन ही गॉट. तो इस तरीके से आपको, मैंने कहा ना, हमारे जज साहब थे, वो कहते थे देयर वाज ऑलवेज रूम एट द टॉप. आपको बड़े मुश्किलात आएंगे लेकिन वहाँ तक पहुँचना है आपको. तो उसके लिए मैंने कहा ना, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, और एक फोकस रखें आप. ये नहीं कि साहब ये है वो, अब ये कर लो वो कर लो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. बस उसके बाद कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है. ये सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया. मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और इस चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. डियर थैंक यू सो मच. ये तो एक अच्छी चीज़ है कि चलो आपसे गुफ्तगू हो गई, जो मैसेज लोगों तक पहुँचेगा, तो जितना पहुँचेगा लोग उसको सुनेंगे, अमल करेंगे, तो उन्हीं की बेहतरी है. हम तो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. नाजरीन, राज स्पेशल के साथ मन्नार अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.